ماہانہ ابکری نومبر 2021 باذوق اور باوقار خواتین کے لیے، جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نومبر 2021 بمطابق ربیع الثانی 1413 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل۔ جنات کا پیدائشی دوست، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ لاہوتی نقش۔ دوسرا لاہوتی نقش اگلے شمارے دسمبر 2021 میں شائع کیا جائے گا۔ خاندانی حکیم ہیں، 38 ازمائے نسخہ جات لے کر حاضر ہوں۔ صرف ایک بار کھائیں اور زندگی بھر جوڑوں اور کمر کا درد ختم۔ قرآن سینے سے لگا کر صرف یہ کہیں اور کمال دیکھیں۔ حاملہ خواتین بڑی بوڑھیوں کا ٹوٹکا آزما لیں۔ بڑھاپے تک نظر ٹھیک، بکرے کی سری کا ٹوٹکا۔ ٹھٹھراتی سردی میں ہلدی کا طاقتور اور شفائی حلوہ۔ 14 سجدوں کا عمل، ہر محتاجی دور، تنگ دستی کا خاتمہ۔ کوئی اپنا برکردار ہو جائے تو یہ مٹھائی کھلا دیں۔ 6 ترکیبوں میں لمبی عمر پانے کا راز چھپا ہے۔ ڈینگی بخار، اسہال، گلا خراب کا دیسی علاج۔ چیختا رہا شادی سادگی سے کیجیے، اب بھگتیے قبروں کے راز لیکن انوکھے۔ اپنے مقدر میں خوش نصیبی لانا چاہتے ہیں تو 11 نومبر 2021 بروز جمعرات تسبیح خانہ لاہور میں بعد نماز مغرب نوچندی کا درس ہوگا۔ جادو، جنات، گھریلو الجھنیں، نظر بد، کاروباری بندش، رشتوں میں بندش، سفلی عمل، میاں بیوی میں دراڑ، تمام مسائل کا خاتمہ۔ فہرست مضامین: قبروں کے راز لیکن انوکھے، مرے جہاں میں کہیں بھی اٹھیں گے مدینے میں۔ حضرت علی بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں میں مقابلے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ قرآن سینے سے لگا کر صرف یہ کہیں اور کمال دیکھیں۔ 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کیجیے اور ڈپریشن ختم۔ انوکھا ٹوٹکا: یہ غذائے موسم سرما کی جان ہے، ابھی سے لے کر رکھ لیں۔ ربیع الثانی 11 بار آیت پڑھیں اور خاتمہ بالخیر پکا۔ حضرت ابو تراب بخشی کے مستند روحانی وظائف۔ میرے لاعلاج معدے کا اسپیشلسٹ معالج جاپانی پھل۔ روحانی امراض اور ان کا علاج۔ 17 سال کی عمر میں خودکشی کے لیے زہر کھایا مگر بچ گیا۔ جادوگرنی کی تصویر ہاتھ کی ہتھیلی پر بن گئی۔ حاملہ خواتین میری بڑی بوڑھیوں کا ٹوٹکا آزما لیں۔ شوہر پر کالا جادو ہو، ازواجی تعلقات ختم، زندگی جہنم۔ کوئی اپنا بدکردار ہو جائے تو یہ مٹھائی کھلا دیں۔ بڑھاپے تک نظر ٹھیک، بکرے کی سری کا ٹوٹکا۔ صرف ایک بار کھائیں اور زندگی بھر جوڑوں کمر کا درد ختم۔ جوڑ مفلوج، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں آ گیا ہوں، یہ کمرہ چھوڑ دو، بیڑوں کا چھتہ منتقل ہو گیا۔ اب سمجھ آیا والدہ مولی کے پراٹھے کیوں بناتی تھی۔ قائرین کی آزمودہ تحریریں۔ چیختا رہا شادی سادگی سے کیجیے، اب بھگتیں۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار۔ شدید سردی سے حفاظت کا فارمولہ استعمال کریں۔ موسم سرما، معدہ خراب، جسمانی دردیں شروع مگر اب نہیں۔ کچا خطرناک راستہ اور سنسان جنگل، انوکھا سفر نامہ۔ 6 ترکیبوں میں لمبی عمر پانے کا راز چھپا ہے۔ قائرین لائے انوکھے اور آزمودہ ٹوٹکے۔ ناحق پریشان کرنے والا ہمدرد بن گیا۔ مکلی قبرستان کے بونے جنات اور میرے ہدیے۔ نہ جانے کتنے آج فاقے سے ہیں، کھانا ضائع نہ کریں۔ عمر 22 سال ہے مگر دکھوں کی کہانی بہت طویل۔ آپ کا خواب اور روشن تعبیر۔ بقایا جات: ابکری حویلی 3 روزہ روحانی چلہ۔ دماغی کمزوری کا علاج اخبار فروش نے بتا دیا۔ اینک کا نمبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ کوئی چلہ نہ وظیفہ، رزق ایسا بڑھے کہ سب حیران۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ 625 مرتبہ بسم اللہ کا تعویذ، ہر دکھ، مشکل اور مسائل کا آخری حل۔ پہلی سردیاں، سینے کی جکڑن، سانس کا مسئلہ ٹھیک۔ تسبیح خانہ میں سال بھر کے ہونے والے مضامین۔ ان تمام فہرست مضامین میں سے جس بھی موضوع کی آپ کو ویڈیو چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں، ویڈیو بنا دی جائے گی۔ گالی دینا، بہتان لگانا، کسی کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس سے لوگوں
से पूछा, जानते हो मुफलिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, हम में से मुफलिस वो होता है जिसके पास माल मता कुछ ना हो। फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़ नमाज और रोज़ा और ज़कात अदा करके हाजिर हुआ हो, मगर इस हाल में आया हो कि इसको किसी ने गाली दी थी और किसी पर बहतान लगाया था और किसी का माल मारा खाया था और किसी का खून बहाया था और किसी को मारा पीटा था। फिर इन सब मजलूमों में से हर एक पर इसकी नेकियां ले लेकर बांट दी गईं, और जब नेकियों में से कुछ ना बचा जिसके दिन इनका बदला चुकाया जा सके, तो इनमें से हर एक के कुछ गुनाह लेकर इस पर डाल दिए गए, और आज वो शख्स दोज़ख में फेंक दिया गया है। लोग आपकी ज़्यादती से महफूज रहें तो आप जनती हैं। हज़रत अबू सईद गररी से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हलाल खाया और सुन्नत पर अमल किया और लोग इसकी ज़्यादती से महफूज रहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन ऐसे बहुत लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पीछे बाद के ज़माने में भी होंगे। किसी का मामूल हक खाया तो जहन्नम वाजब। हज़रत अबू उमामा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान का हक मार लिया, कसम खाकर बेशक अल्लाह ताला ने इसके लिए जहन्नम की आग वाजिब कर दी और जन्नत इस पर हराम कर दी। एक शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचा वो चीज़ बहुत मामूली ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचा वो पीलू की एक लकड़ी ही क्यों ना हो। एडिटर के कलम से जो मैंने देखा, सुना और सोचा, हाले दिल, कब्रों के राज लेकिन अनोखे। मेरी ज़िंदगी का मुशाहदा और तजर्बा है, कितने लोग ऐसे थे जो कब्रिस्तान की कब्ज़ा शुदा ज़मीन या ख़ुद कब्ज़ा किया मकान बनाया, दुकान बनाई, दफ्तर बनाया, प्लाज़ा बनाया या रहाइश बनाई। मैंने इनको आज तक संभलता संवरता आबाद और शाद नहीं देखा। इन लोगों को सिर्फ वीरान देखा, परेशान देखा। मैं इस्लामाबाद के एक सेक्टर में गया, वहाँ ताहद नज़र 3-3 मंजिला फ्लैट बने हुए थे। जिस घर में गया वो कहने लगे, यहाँ कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बर्बादी, परेशानी, मसाइल और मुश्किलात ना हों। हर घर में बीमारी, दुख, तकलीफ़, नाकामी, मसाइल, मुश्किलात। इसकी वजह ये कि तमाम सेक्टर असल में 1960 से पहले एक गांव का कब्रिस्तान था। उन्होंने कब्रिस्तान ख़त्म करके इसके ऊपर फ्लैट बना दिए और फिर बर्बादी ही बर्बादी है, अर्शी निज़ाम से तबाह बर्बाद कर दिया। एक और वाक़या, एक साहब के घर के साथ कब्रिस्तान था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपना अहाता बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते गए कई हुकूमती लोग आए, इनको भी ले दे के चुप करवा दिया, लेकिन अर्शी निज़ाम तो ताकतवर है। इस अर्शी निज़ाम हरकत में आया, तबाही बर्बादी हुई कि ज़माना के लिए इबरत बन गया और आज भी इबरत है। घर घर रोटी को परेशान बेटियों को तलाक़ें, जो शादियां होती हैं औलाद नहीं होती, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अजीब अल खलकत होता है। इनको डरावनी चीज़ें नज़र आती हैं, अनोखे ख्वाब, बदनमा शक्लें, हर चीज़ में परेशानी। कहीं नौकरी नहीं मिलती, मिल जाए तो तनख्वाह नहीं मिलती, अगर तनख्वाह भी मिल जाए तो बर्बादी, वीरानी, बीमारी, तकलीफ़ में खर्च हो जाती है और हद से ज़्यादा नाकामियाँ इनके करीब है और परेशानियाँ इनका पीछा नहीं छोड़ रही। कहते हैं कि किसी ने हम पर जादू कर दिया है या जिन्नात ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना जादू है ना जिन्नात है, ये असल उनको कब्रिस्तान वालों की बद्दुआएं हैं और आहें हैं, और इसका नुकसान और बर्बादी इनके साथ चल रही है और शायद चलती रहेगी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। मानते हैं लेकिन वापस नहीं पलटते। था, फिर कब्रें मिटाकर वहाँ उन्होंने एक मकान बनाना चाहा तो काले मकोड़े आए। बज़ाहिर तो वह मकोड़े थे, इसने ना कोई हिम्मत दी ना तवज्जो दी। ज़ाहिर है मकोड़ों पाँव के ज़रिए मसल दिए जाएं तो कोई एहसास नहीं होता, लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि वो मकोड़े इंसानों की तरह बातें करने लगे और कहने लगे, यहाँ मकान ना बनाओ, यहाँ अहले अल्लाह की रूहें हैं, इनकी कब्र हैं। और इस्लाम ने कब्रिस्तान के अदब का और एहतराम का सबक बहुत गहरा दिया है, लेकिन इन्हें समझ ना आई, मगर फिर आई और मकान की तमीर छोड़ दी। लेकिन कुछ ही अरसा के बाद लोगों के कहने सुनने में आकर फिर वहाँ मकान बनाना शुरू किया। हालांकि सारा कब्रिस्तान था। अब क्या हुआ, इसके घर में हादसात, बीमारी, तकलीफ, मसाइल, मुश्किलात शुरू हुए। इसकी ऊँटती थी, बीमार हो गई, जो कमाया था इस पर लगाया, लेकिन ऊँटनी फिर भी ना बच सकी। पुराने दरख्त पर जिन्नात का बसेरा था। दूसरा वाक़या, एक पुराना दरख्त कड़ेल का, इसको कांटा चाहा
لیکن جنات بلی کی شکل میں آئے اور کہنے لگے ہمیں موقع دیں، ہم اپنے بچوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیں، پھر آپ درخت کاٹ دیں۔ انہوں نے ان کی بات مان لی۔ واقعی وہ نیک جنات وہاں سے چلے گئے اور پھر انہوں نے درخت کاٹا، ان کو کچھ نہ ہوا۔ قائرین، کائنات روحانی رازوں میں لپٹی ہوئی ہے، سمجھ نہ آنا کوئی عقل نہیں۔ آکسیجن آج تک نہیں دیکھی، تانبے کی بجلی اور سلور کی تاروں میں کرنٹ بجلی آج تک نہیں دیکھی، پھلوں میں طاقت اور وٹامنز آج تک نہیں دیکھے، لیکن سائنس کو آنکھ بند کر کے ماننے اور روحانیت کی دلیلیں تلاش کریں، کیسی نادانی ہے۔ شیخ الوظائف نے فرمایا مریں جہاں میں کہیں بھی، اٹھیں گے مدینے میں۔ اقتصاب خطبات عبقری جلد 2۔ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پڑھ کر آیا، خیال آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف جنت البقیع ہے۔ واقعی یہ بات درست ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت ہے۔ ہاں، جو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم رکھے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے تھے وہاں چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا وہ سوچے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا وہ چاہے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا وہ بولے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنا وہ پہنے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا وہ کھائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں گزارے، اسی طرح گزارے گا۔ جس کی صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جس کی دوپہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جس کی شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جس کا غم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، جس کی خوشی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو۔ اللہ والو، یہ نہ ہو کہ خوشیوں میں ہمیں اپنی مرضی کر لے، غم میں ہم اپنے رواج کو پورا کر لیں۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم سن لو، اگر ہمیں جنت البقیع دفن ہونے کے لیے نصیب نہ ہوئی مگر ہم ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ کر چلتے رہے۔ قدموں سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو چھوڑ کر گئے، جو نشانیاں چھوڑ کر گئے ہیں، اگر ان پر چلتا رہا تو فرمایا ہے کہ جگر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں، مرے گا جہاں بھی، اٹھے گا مدینے میں۔ کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مر جائے، اللہ پاک اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن مدینہ منورہ میں اٹھائیں گے۔ ولایت کا نسخہ۔ کسی نے ایک اللہ والے سے ولایت کا نسخہ پوچھا اور ساتھ کہا کہ ہو آسان کہ میں بڑے چلے نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے فرمایا تو رات کو ندامت کے ساتھ سو، صبح ندامت کے ساتھ اٹھ۔ اگر تو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، اگر تو رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا، اگر تو بڑی عبادت نہیں کر سکتا، اگر تو بڑی ریاضتیں نہیں کر سکتا، تو رات کو اپنے گناہوں پر ندامت کر کے سو اور صبح ندامت سے اٹھ۔ سوتے وقت اللہ سے کہہ کہ یا اللہ آج سارا دن میں نے تجھے راضی نہ کیا، یا اللہ میں نے نماز پڑھی بھی تو تیرے دھیان کے بغیر پڑھی، یا اللہ میں نے ذکر کیا بھی تو ٹوٹا پھوٹا کیا، یا اللہ ذکر میں تیرا دھیان تو نصیب ہوا مگر اللہ تیری ذات عالی کی توجہ مجھے نہ مل سکی، یا اللہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس بات کی شرمندگی ہمارے دل میں ہے۔ مالک کا بیٹا ڈھونڈنے کراچی گیا اور پھر جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، جس غلام نے اپنے آقا کو ناراض کیا ہو، اور ناراض کیسے کیا ہوا کہ آقا کا بیٹا گم ہو گیا۔ مالک لاہور میں رہتا تھا مگر کسی نے کہا آپ کا بیٹا کراچی میں مل جائے گا۔ مالک نے اپنے غلام کو سفر کا کرایہ اور خرچہ دے کر کراچی بھیجا۔ اب غلام کراچی گیا، اس نے کراچی جا کر کراچی کی سیر کی، کلفٹن کی سیر کی، پھر خریداری بھی کی۔ بہت دنوں کے بعد واپس مالک کے پاس لاہور آیا اور اب اس مالک کے اندر بے قلی، بے قراری، بے چینی اور یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ اب غلام آیا تو بہت سارے گفٹ لے کر آیا اور بہت سارے تحائف لے کر آیا اور پل پل کی کہانیاں سنائیں کہ میں نے سمندر کی سیر کی، سمندر کے کنارے اونٹ کی سواری کی اور کشتیوں کی سیر کی اور سمندر میں بڑے بڑے جہاز دیکھے۔ مالک کی حیرانگی۔ مالک حیران ہوا اور پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ غلام نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں۔ پھر غلام کہنے لگا کہ میں اس جگہ گیا اور اس طرح گیا۔ مالک نے پھر پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ غلام نے پھر کہا مالک ٹھہریے تو صحیح، میں نے اس جگہ پر یہ کھایا،
ان سب باتوں پر مالک ناراض ہو گیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد غلام کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میں مالک کے بیٹے کو ڈھونڈنے گیا اور میں کر کے کیا آیا ہوں۔ اب غلام کو مالک کی مہربانیوں، عطاؤں اور شفقتوں کا احساس ہوا تو بڑی ندامت ہوئی۔ اس کے اندر بڑی شرمندگی پیدا ہوئی۔ اب غلام نے ایسا کیا کہ روز سونے سے پہلے مالک کے دروازے پر آ کر اپنی خطائیں اور مالک کی تعریفیں بیان کرتا رہتا۔ غلام اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا، مالک کے دروازے پر روز آ کر اسی طرح کرتا اور کرتے کرتے وہیں سو جاتا۔ صبح اٹھتا اور پھر اعتراف کرتا۔ چند دن اس کا یہ طریقہ اختیار رہا۔ مالک کا ترس۔ چند ہی دنوں کے بعد مالک کو اس غلام پر ترس آیا، رحم آیا اور مالک کہنے لگا، ہے تو تم مجرم، لیکن اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، روز اعتراف کر رہا ہے، اس لیے جا، میں نے تجھے معاف کیا، اور میں نے چند دن اس کے لیے آزما کہ اپنے اعتراف پر کچا ہے کہ یا پکا ہے، اوپر سے ندامت کر رہا ہے یا حقیقت میں کر رہا ہے، اس لیے میں روز دیکھتا رہا۔ روز دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تو اپنے اعتراف میں، اپنی ندامت میں، اندر کی چاہت میں اور اپنے غم کے آنسوؤں میں سچا ہے، اس لیے جا، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے، روز رات کو ندامت کی باتیں کرنے والا، ندامت کی کروٹ لیٹنے والا، ندامت کی نیند سونے والا ایسا ہے جیسے اس کے غلام نے مالک کو ناراض کیا اور بعد میں راضی کیا۔ اسی طرح کرنے والے اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں۔ انوکھے روحانی وظائف اور راز ولایت پانے کے لیے خطبات ابکری کا مطالعہ کریں۔ درس نہ سنیں تو نہ جانے آج کہاں ہوتے۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ہمیشہ لمبی عمر اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس پریشانی اور افراتفری کے دور میں جب انسان کا اپنا سایہ بھی اس سے ڈرتا ہے، آپ نے انسانیت کو اعمال پر لگایا۔ آپ کے درجات بلند ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ابکری ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، کیونکہ ہر پل، ہر سانس، ہر کام کی دعائیں ہمیں اسی کی بدولت نصیب ہوئیں۔ بے شمار لوگوں نے انگنت فوائد حاصل کیے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اب ہر کوئی اتنا خوش نصیب تو نہیں کہ آپ کا قرب یعنی ہر وقت آپ کے فیض سے شفا یاب ہو، مگر رسالے کی بدولت یہ فاصلے بھی سمٹ گئے۔ یقین کریں کہ ایک ماہ کا انتظار میں لگ جاتا ہے اور ماشاءاللہ جمعرات کا انتظار ہوتا ہے کہ کب آئے اور درس سننے اور موتی ملے۔ میرے خاوند پہلے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے، مگر ماشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور تسبیح ان کے ہاتھوں میں ہر وقت ہوتی ہے اور باوضو رہتے ہیں اور داڑھی بھی رکھ لی ہے۔ 2-3 دفعہ بڑے ہی شوق سے آپ کے درس سنے اور دل کی دنیا بدل گئی۔ زندگی کی پریشانیاں ہیں، صائب ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں تھام رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پہلے گانے وغیرہ اچھے لگتے تھے، اب تو گانوں سے مکمل نفرت ہو گئی ہے۔ اندر باہر جاتے ہوئے، کھاتے سوتے جاگتے ہوئے، ہر وقت میں ماشاءاللہ سے زبان ہر وقت وظیفہ رہتا ہے۔ میرا اس قدر یقین ہو گیا ہے کہ یا حفیظ و یا سلاموں میں جب تک نہ پڑھوں مجھے سکون محسوس نہیں ہوتا، اور ہم حادثات سے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت علی بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ یہ سن کر وہ بھی تیار ہو گئے، لہٰذا تینوں نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض میں کمی آ چکی تھی اور آپ کی طبیعت میں کافی بہتر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں بزرگوں ہستیوں کو دیکھا تو خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا اور انہیں اندر بلا لیا۔ تینوں مہمانوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آ گیا اور ان مبارک مہمانوں کی ضیافت کے لیے اندر تشریف لے گئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لائیں، لیکن ان مہمانوں کی ضیافت کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا، البتہ صرف ایک صاف اور شفاف برتن میں فقط ایک فرد کے لیے تھوڑا سا شہد موجود تھا، اس میں بھی ایک کالا بال پڑا ہوا تھا۔ بہرحال آپ وہی لے کر ان تینوں مبارک مدنی مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس شہد والے برتن کو سامنے رکھ دیا۔
جس برتن میں شہد تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور اس وقت بہت چمک رہا تھا۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرخلوص میزبانی کو دیکھ کر ان تینوں مبارک مہمانوں کے دل میں بھی خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں دوستوں کے لیے اس پیاری محفل کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ارشاد فرمایا، کچھ کھانے سے قبل کھانا لائق نہیں، یعنی ہمارے سامنے ایک سفید چمکدار برتن میں تھوڑا سا شہد ہے اور اس میں بھی سیاہ بال ہے، لہٰذا کھانے سے قبل ان تینوں چیزوں یعنی اس برتن، شہد اور سیاہ بال کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سب کو بہت پسند آیا اور سب نے رضامندی کا اظہار کیا، البتہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ عزیز و مکرم ہیں اور ہمارے سردار ہیں، لہٰذا گفتگو کی ابتدا آپ ہی سے ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ کا دین اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اللہ کا ذکر اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں لب کشائی کی کہ جنت اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے، قرآن پاک اس برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفسیر اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس برتن سے بھی شفائے نورانی ہیں اور ان کا کلام اس شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ان کا دل بھی اس بال سے بھی زیادہ باریک یعنی نازک ہے۔ ماشاء اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی صحابی کا شاندار خاتمہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور والے پہاڑ کے آس پاس دن بھر بکریاں چراتے رہتے، رات کو غار میں دودھ لے کر پہنچ جاتے تھے۔ یہ دونوں مبارک ہستیاں دودھ پی کر رات کو آرام سے گزارتیں اور رام صبح ہانک کر دوبارہ انہیں چرانے کے لیے لے جاتے۔ 3 راتوں تک مسلسل یہی چلتا رہا۔ سیدنا عامر بن فہرہ کون تھے؟ حضرت سیدنا عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے طویل بن عبداللہ کے غلام تھے اور اسی کی ملکیت میں تھے، اور جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جسد مبارک سے نور۔ بئر معونہ کے سانہ میں 40 برس کی عمر میں اس صحابی رسول نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کو شہید کرنے والے عامر بن طفیل تھے جو بعد میں اسلام لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت سیدنا عامر بن فہرہ پر نیزے سے پہلا وار کیا تو ان سے ایک نور نکلا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ وہ کون تھے جو شہید ہوئے؟ تو میں نے دیکھا کہ انہیں آسمان اور زمین کے درمیان اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان سے ان سے نیچے رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عامر بن فہرہ تھے۔ اپنے بچوں میں مقابلے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ بہت سے والدین لفظ مقابلے کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ باہمی مقابلہ بچوں کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، ان کے باہمی تعلقات میں بھی تلخی کا سبب بن سکتا ہے، اس سے کارکردگی سیکھنے کی لگن بھی متاثر ہوگی، جبکہ بچوں میں ہر قیمت پر جیتنے اور ہر من پسند چیز پر قابض ہونے کی عادت جڑ پکڑ سکتی ہے۔ لیکن کیا مقابلہ واقعی اتنی ہی بری چیز ہے؟ حیرت انگیز طور پر ماہرین اس کی تردید کرتے ہیں۔ صحت مند مقابلے سے بچے کو سیکھنے میں مدد ملتی ہے، وہ اپنی ضروریات، حدود، کمزور پہلو اور صلاحیتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ بچوں کے ماہر ایک نفسیات نے بتایا کہ مقابلے سے بچوں کو مختلف کاموں میں مہارت حاصل کرنے کا اہداف مقرر کرنے اور ان پر قائم رہنے، اعتماد حاصل کرنے، ناکامی اور نقصان برداشت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گلزار جاوید کی بیٹی فریحہ صرف 5 برس کی ہے جب اس نے پہلی بار ایک مقابلے میں حصہ لیا۔ وہ اخبار میں شائع ہونے والی ایک تصویر میں رنگ بھرنے کا مقابلہ تھا۔
अज़रा को अंदेशा था कि फ़रीहा ये मुकाबला ना जीत पाई तो इसका दिल टूट जाएगा, चलो तफरीहन हिस्सा लेने दो, इसने सोचा। लेकिन इस वक्त सब घर वालों को खुशी की इंतहा ना रही जब फ़रीहा ने मुकाबले में दूसरा इनाम हासिल किया। इस कामयाबी से इसका एतमाद आसमान को छूने लगा और अब 8 साल की उम्र में वो मुकाबलों में हिस्सा लेने की माहिर बन चुकी है। वो हर बार जीत नहीं पाती लेकिन इसे कोशिश करने से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल रही हूँ, लेकिन कभी महसूस होता है कि मैं इतना दबाव नहीं डाल पा रही हूँ जितना कि ज़रूरी है। खुशकिस्मती से बच्चों को ये बात सिखाने से मुतअद्दिद तरीके मौजूद हैं कि वह जुनूनी बने मगर मुकाबलों में किस तरह शिरकत कर सकते हैं। ज़हानत से काम लें। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनके लिए सही और गलत, शिकस्त और फतह जैसे मामलात अहमियत इख्तियार कर लेते हैं। चनाचा मुकाबले की अखलाकी असूलों पर गहरी तवज्जो दें। हर कीमत पर जीतने या कमज़ोर स्पोर्ट्समैनशिप के रुझान की हौसला अफजाई ना करें। हार कबूल करना भी इतना ही बड़ा काम है जितना जीतना। बच्चों को हार और जीत दोनों के जायके से रोशनास करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके साथ कोई भी खेल खेलें जिससे जिस्मानी वर्जिश भी हो और बच्चे को हार और जीत का एहसास भी हो। बच्चों को समझाएं कि कामयाबी रफ्ता रफ्ता मेहनत से हासिल होती है, ना कि एक ही दिन में। जब बच्चे किसी मखसूस शख्सियत को दौलत और बेपनाह और तवाद और तहसीन समेटते देखते हैं तो इन्हें मालूम नहीं होता कि इन शख्सियात को इस बुलंदी को छूने के लिए बरसा बरस तक कितनी सख्त मेहनत करना पड़ी है। बच्चे पलक झपकते ही चोटी पर पहुंच जाते हैं और जब अपनी महदूद अहलियत के बाइस वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो एहसासियत का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े आलिम दीन, मुफक्किर और दानिश्वर और कारोबारी हजरात अपने बच्चों को जल्द कामयाबी का गुर हमेशा मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत समझाते और बताते हैं। बास बच्चों को बिलाशुबा ऐसी बातें बुरी लगती हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं। ताहम इससे इन्हें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलती है। इस बात से एक और अहम पैगाम ये भी मिलता है कि कामयाबी रफ्ता रफ्ता हासिल होती है। जो भी आप शोहरत, दौलत और इज़्ज़त की बुलंदी पर पहुंचते हैं, अल्लाह के फजल के साथ इसकी दिन रात की मेहनत भी शामिल होती है। सरगर्मियों में शिरकत का मौका। महराज शाहिद को फिक्र है कि इनका 11 साला बेटा जमाल बहुत जल्द हिम्मत हार जाता है, हालांकि वो इस मुकाबले में जज्बा बेदार करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बिलाखिर उन्होंने मसले की जड़ तलाश की। जब बच्चों को अपने नापसंदीदा खेलों में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाता है तो वो हारने पर दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं और इनमें मनफी सोच पैदा होने लगती है कि वो कभी जीत नहीं सकते। महराज शाहिद अपने बेटे को क्रिकेट के बजाने कराटे सिखाने की इजाज़त दी तो इसने इब्तिदा में ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा करके साबित कर दिया कि मुकाबले और फतह हासिल करने का जज्बा इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। बच्चों को घरेलू माहौल का फ़ायदा पहुंचाएं। बच्चों को सेहतमंद मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वालिदैन इनके साथ खेलने के लिए वक़्त निकालें। इस तरह बच्चों को ये बात समझने का मौका मिलेगा कि खेल में हारना बेइज्जती की बात नहीं है और इस तरह इनकी खुदएतमादी को भी ठेस नहीं पहुँचेगी। खेलों की तफरीक के ज़रिए के तौर पर अपने बच्चों के सामने पेश करें, ताहम बेईमानी की हौसला शिकनी करते हुए खेल की कवायद पर पूरी तरह अमल करें। बाज़ बच्चों को हार बर्दाश्त नहीं होती, जैसा कि अरशद के 9 साला बच्चे का मामला है जिसने अपने बाप से शिकायत की है कि कोई भी बच्चा इसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। मुझे इल्म था कि इसके बेटे को हारना अच्छा नहीं लगता। अरशद ने बताया कि इसका इजहार वो बिला ज़मीन पर पटक कर या बेईमानी का इल्ज़ाम लगाकर करता है। जब अरशद ने इसकी तरफ इशारा किया तो इसके बेटे ने कहा कि आप भी तो यही करते हैं अब्बू जी। ये सुनकर अरशद हक्का बक्का रह गया, लेकिन बाद इसे एतराफ़ करना पड़ा कि बच्चा सही कह रहा है।